حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں تجھے کس بات کی اجازت دے دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے تلوار سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ تم سے تو میری بیٹی سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے، تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی ہو، تمہیں میں کیسے اجازت دے دوں؟ اور حضرت امام قاسم سراپا التجات ہے کہ چچا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے اور مجھے بھی میدان کی طرف رخصت کیجیے، میں بھی راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے نہ بیٹے نہ بھتیجے کے شباب کو دیکھا، نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا۔ حضرت امام قاسم کو اشکبار آنکھوں کے ساتھ سینے سے لگایا اور میدان کی طرف رخصت کیا۔ حضرت امام قاسم میدان کربلا میں آئے اور آ کر یزیدی فوج کے سامنے اپنا تعارف پیش کر آیا اور فرمایا ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے وہ ہمیں جھولا جھولاتے ہیں۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں عمر بن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو بھیجا۔ وہ اکیلا 100 لوگوں پر بھاری پڑتا تھا۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، تم نے میری خوب قدر کی، میں اکیلا 100 سے لڑنے والا اور تم مجھے اس نوجوان کے مقابلے میں بھیجتے ہو۔ عمر بن سعد نے کہا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹے لشکر میں موجود ہیں، میں ان کو کہتا ہوں وہ ایک ایک کر کے اس پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ امام قاسم کے مقابلے میں اس کے 4 لڑکے نکلے اور امام نے ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کر دیا اور آگے بڑھ کے اس کا گھوڑا بھی لے لیا اور تلوار بھی لے لی۔ ارزق چیختا چلاتا ہوا میدان میں نکلا۔ ذرا سوچو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور اس کی دنیا اندھیر ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم نے جنگی ہیلہ اختیار کیا۔ آپ نے کہا ارزق تو بڑا پہلوان بنتا ہے، ہم تو تجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے، لیکن تیرا یہ حال ہے کہ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ وہ جھک کے اپنے گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا۔ امام قاسم نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، آگے لگ کے ایک بار کے اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب یہ سارا منظر دیکھ کے عمر بن سعد کی فوج بڑی گھبرائی۔ اس نے کہا کہ ان سے یک بار کی میں نہ لڑو، ان سے اکیلے میں نہ لڑو بلکہ یک بار کی ان پر حملہ کرو۔ انہوں نے امام قاسم کو نرغے میں لیا۔ آپ بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے گھوڑے سے زمین پر گرے۔ آپ نے امام کو پکارا۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کے امام قاسم کے پاس پہنچے اور فرمایا بیٹا قاسم ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا، یہ قیامت کے روز رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت امام قاسم کا سر امام کی گود میں ایک طرف ڈھلک گیا، گویا یہ پروانہ تھا آپ کی شہادت کا۔ امام علی مقام علی جدی صلاۃ و سلام، آپ نے امام قاسم کو اس طرح اٹھایا ہے کہ آپ کا سینہ امام قاسم کے سینے سے ملا ہوا ہے اور امام قاسم کا جسد اطہر میدان کربلا پر ایک لکیر کھینچتا جا رہا ہے، گویا اپنی مقتل گاہ کا پتہ دے رہا۔ حضرت امام قاسم کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کے 2 بھانجے حضرات اون و محمد امام علی مقام کی بارگاہ میں سراپا التجاتے، ماموں جان ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے بچوں کے جذبے کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں تم اپنی ماں کے پاس رہو، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تیروں سے چھلنی ہوتے اور نیزوں پہ چلتا ہوا دیکھوں، تم اپنی ماں کے پاس رہو اور اس کا ساتھ دو۔ حضرت سیدہ زینب کھڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بھائی میرے اس حقیر سے تحفے کو قبول کرو اور مجھے ماں کو منہ دکھانے قابل تو چھوڑو۔ بھائی اگر کل بروز قیامت
ماں فاطمہ نے مجھ سے سوال کیا، بیٹی میرے حسین پہ لوگ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے تھے، تو نے کیا نذرانہ پیش کیا؟ تو بھائی میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ کم از کم ماں کو منہ دکھانے قابل تو چھوڑو، تو آپ یہ میرا ناقص سا ہدیہ قبول فرما لو۔ امام نے ان دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان دونوں کو میدان کی طرف روانہ کیا۔ یہ دونوں شہزادے میدان کربلا میں آئے اور آ کر اپنا تعارف پیش کروایا۔ فرمایا نانا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر تیار، دادا اسد اللہ، درود شریف پڑھو گے، دادا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیدار نمودار جہاں دار دو عالم، تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ یہ بچے تھے، بھلا تربیتی یافتہ فوج کا کیا مقابلہ کرتے؟ ان بے دینوں نے آن کی آن میں ان دونوں بچوں کو خاک و خون میں ملا دیا اور نیزوں پر اچھال دیا۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا تو امام بھانجوں کی طرف دوڑے اور ان کے قریب آئے اور فرمایا لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا کچھ بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام، آپ کے بھانجوں کی شہادت کے بعد آپ کا گھر اجڑتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت عباس علم بردار نے جب یہ منظر دیکھا آپ سے رہا نہ گیا، کہا بھائی مجھے بھی اجازت دے، میں ان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میرے بھائی ماؤں کے جگر پھٹ رہے ہیں، بچوں کی پیاس دیکھ کر ان کے صبر کے پیمانے متزلزل ہو رہے ہیں، ان کی ماؤں سے بچوں کی یہ بے قراری اور بے چینی دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت عباس نے ایک نظر بچوں کو دیکھا، مشکیزہ کاندھے پر لیا اور جانے لگے تو سیدہ زینب نے روک لیا۔ آپ نے بہن کو تسلی دی اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور نہر میں گھوڑا اتار دیا، مشکیزہ پانی سے بھرا، ایک چلو پانی لیا ہونٹوں کے قریب کیا، پینے لگے تو سکینہ کا اور علی اصغر کا خیال دل میں آیا۔ آپ نے فرمایا عباس تم اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے، جب تک تم بچوں کی پیاس نہیں بجھا دیتے تمہارے لیے پانی پینا روا نہیں ہے۔ چنانچہ گھوڑے کو موڑا اور خیموں کی طرف جانے لگے، یزیدی فوج نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک یزیدی زرارہ نے آپ کے بائیں کاندھے پر تلوار مار کے اسے کاٹ دیا، آپ نے دائیں ہاتھ میں اپنا مشکیزہ تھام لیا۔ نوفل نامی یزیدی نے اسے بھی کاٹ دیا، آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں تھام لیا۔ ان بے دینوں نے تیر برسا دیے جو کہ مشکیزے میں جا لگے، مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی زمین پر پھیل گیا۔ اب دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تلوار کیسے چلائیں، گھوڑے کی لگام کیسے تھامیں؟ ان ظالموں نے آپ کو مار کر گھوڑے سے نیچے گرایا۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کو پکارا، ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگا